لیکن سب سے جلدی کس کی قبول ہے؟ فرمایا جب کوئی مسلم کسی مسلم کے لیے اللہ کی رضا کے لیے دعا کرے اور وہ غائب ہو، یہ سب سے جلدی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں سرور دو جہاں مالک کون و مکان اسرائیل نے امت کو کیسا معاشرہ عطا فرمایا اور ہم کس سٹیج پہ جا پہنچے ہیں۔ ادھر حاجی صاحب کی دعا قبول، کتنا عظیم عبادت حج کو جانا، اور کتنا مشکل بھی ہے خصوصاً ہمارے زمانہ میں کہ سب کچھ چھوڑ کے جانا پڑتا ہے۔ سب کچھ ہمارے زمانہ اور ہمارے علاقے میں جو مکے کے رہائشی ہیں ان کے لیے تو مشکل نہیں ہے، جو باہر سے ہیں فرمایا اس کی بھی قبول ہے۔ مسافر سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے حدیث کی روشنی میں، خواہ کتنا ہی آرام دہ کیوں نہ ہو، خواہ کتنا ہی آرام دہ، سفر ہی ہوتا ہے، سفر ہی ہوتا ہے، اس کی بھی قبول ہے، اس کی بھی قبول ہے، عمرے والے کی بھی قبول ہے، اور بہت ساری روایت میں مختلف جو آپ سنتے آ رہے ہیں سب کے لیے قبول ہے۔ اور جس کے ساتھ فرمایا نا سنتے ہو سب سے جلدی کس کی حق میں قبول ہے؟ میں یہاں بیٹھا ہوں، میرا بھائی ملتان میں ہے اور میں اللہ کی رضا کی خاطر اس کے لیے یہاں دعا کر دوں، فرمائے سب سے جلدی اللہ کے یہ دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ کیسا مقدس معاشرہ ہے جو آپ علیہ السلام اس حدیث کی روشنی میں ہمیں دے رہے ہیں۔ کسی مسلم کے لیے جب دعا ہوگی ظاہر ہے اس کی بہتری کے لیے ہوگی، ظاہر ہے اس کی بھلائی کے لیے ہوگی، کیونکہ مسلمان کے لیے بد دعا کرنے کی اسلام نے اجازت نہیں رکھی۔ یہ کہنا کہ یا اللہ اس کے جو معیشت کا نظام حلال روزی کما رہا ہے وہ بند ہو جائے تاکہ وہ تباہ و برباد ہو، یہ تو اپنے اوپر وبال پڑے گا، یہ تو اپنے اوپر کیا پڑے گا؟ یہ تو ایک مسلم کے ساتھ زیادتی ہے، ظلم ہے جس کی اسلام نے اجازت۔ تو الغرض کوئی بھلائی کی دعا ہوگی کہ مالک ہمارے اس بھائی کی بخشش فرما دے، یا اللہ ہمارے اس بھائی کی دینی دنیاوی مشکلات کو آسان فرما دے، ہمارے اس بھائی کو عزت عطا فرما، ہمارے اس بھائی کو اولاد عطا فرما، ہمارے اس بھائی کو نمازی بنا، ہمارے اس بھائی کو حج کرنے والا۔ اچھی دعائی کرے گا نا ایک مسلم۔ جب جملے ہیں المسلم للمسلم، خاص طبقے کے الف لام داخل کر کہ مسلم کی دعا مسلم کے حق میں، اور فی اللہ شرط بھی لگائی کہ یہ کرنے والا صرف اللہ کی رضا کے لیے اس کو دعا دے رہا ہو، اللہ کی رضا کے لیے اس کو کیا دے رہا ہوں۔ فرمایا سب سے جلدی یہ قبول ہوتی ہے۔ کہاں اسلام نے ہمیں ایک دوسرے سے اخلاق دیا، پیار محبت کا اس حدیث میں جو درس دیا، اور کہاں ہماری حالت ہے کہ ہر شخص الا ماشاءاللہ، کیونکہ اچھے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، ہر شخص الا ماشاءاللہ وہ دوسرے کی عزت کو لوٹنے پہ تلا ہوا ہے، ہر شخص دوسرے سے حسد میں، اپنے دل میں حسد کی بھڑک اس نے جناب بسا رکھی ہے، ہر شخص دوسرے کے حق میں چغلی، غیبت، بہتان، اور شاید وہ اپنے تک ان کو گناہ بھی تصور نہیں کرتا، اپنے تک ان کو گناہ بھی تصور نہیں کرتا، اور حالانکہ اسلام میں اس کی کتنی اہمیت ہے۔ سرکار دو جہاں علیہ السلام کی بارگاہ میں گوشت کا تحفہ آیا۔ کس چیز کا؟ گوشت کا۔ صحابہ کرام نے عرصے سے گوشت نہیں کھائے تھے، عرصے سے گوشت نہیں کھایا۔ ایک صحابی کو کہا یہ وہ ہے جو سرکار سے درس سن کے نا جب سرکار تشریف لے جاتے تو پھر یہ وہی درس صحابہ کو سنایا کرتے تھے، وہ صحابہ کے مبلغ تھے۔ صحابہ نے کہا جی آپ جائیں سرکار سے عرض کریں کہ ہم نے عرصے سے گوشت کچھ ہمیں بھی عطا ہو، پتہ چلا کہ آپ کی بارگاہ میں گوشت کا تحفہ ہے۔ جب یہ چلے نا تو پیچھے کچھ لوگوں نے آپس میں کہا یہی بڑا ہے ہمیں درس حدیث دینے والا، ہم نہیں سرکار سے سنتے حدیث۔ بس اتنے جملے ہیں۔ ادھر دستک دی، سرکار علیہ السلام تشریف لائے۔ فرمایا کیسے آنا ہوا؟ یا رسول اللہ آپ کے غلام عرض کر رہے ہیں آپ کے پاس سنا ہے کوئی گوشت کا تحفہ آیا ہے اور ہم نے عرصے سے گوشت نہیں کھایا۔ سرکار نے فرمایا جو ان کو کہو تم نے ابھی گوشت کھا لیا۔ اللہ
کوئی بات سمجھ ہے؟ تم نے ابھی ابھی گوشت اور مجھے کہتے ہو ہم نے عرصے سے گوشت ہی نہیں کھایا۔ وہ واپس آئے، انہوں نے کہا جی سرکار نے تو یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ تم نے ابھی ابھی گوشت۔ صحابہ کو سمجھ نہ آئی، انہوں نے کہا جی آپ دوبارہ جائیں، ہم نے گوشت نہیں کھایا، ہم نے گوشت نہیں کھایا۔ وہ پھر گئے، سرکار نے پھر وہی جملہ ارشاد فرمایا، ہم کو کہا جی ابھی ابھی تو تم نے گوشت کھایا۔ جب یہ پھر آئے تو انہوں نے کہا جی سرکار جو فرما رہے وہی ٹھیک ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، چلو سارے چلتے ہیں سرکار سے پوچھ لیتے ہیں کہ ہم نے گوشت کب کھایا ہے۔ سب چل پڑے، آپ کے مقدس آستانے پر دستک دی، آپ تشریف لائے۔ یا رسول اللہ یہ عجیب منظر ہے، آپ کی بات سر آنکھوں پر، لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ ہم نے تو عرصے سے گوشت نہیں کھایا، اور یہ آپ کا غلام کہتا ہے جی ابھی ابھی تم نے کھایا۔ اب ذرا غور سے سننا، دو باتیں ہیں اس میں، ایک ہے نگاہ نبوت کا فیضان، کیونکہ سرکار تو اپنے گھر میں ہے، گفتگو وہاں ہو رہی۔ دوسرا ہے غیبت کا بازار۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا جب تم نے اس کو میری طرف بھیجا تھا تو پیچھے تم میں سے کچھ لوگوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہی بڑا درس حدیث دینے والا آیا ہے، ہم بھی تو سرکار سے حدیث سنتے ہی۔ فرمایا یہ تم نے اپنے بھائی کی غیبت کی اور باقی نے سن لی ہے۔ غیبت کرنا اور سننا برابر کا گناہ ہے، غیبت کرنا اور سننا۔ تو فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا، سورہ الحجرات شریف نہیں پڑھی، اللہ کریم نے وہاں نہیں فرمایا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ اللَّحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ؟ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا میتن، اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، فرمایا تمہیں سے کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ تو فرمایا جب کسی کی غیبت کرو ایسے ہی ہے کہ مرے ہوئے مسلم کا تم نے گوشت ہی کھا لیا۔ اور فرمایا کرو کہہ، میں دکھاتا ہوں تم نے کھایا کہ نہیں کھایا۔ جب کہے گی تو گوشت کے لوتھڑے نکل رہے۔ فرمایا میں تو ٹھیک کہہ رہا تھا، تمہیں سمجھ ہی نہیں آئی۔ صحابہ معصوم نہیں ہے، اگر کسی شخص کی سمجھ میں حدیث نہ آ رہی ہو تو صحابہ معصوم انبیاء کا خاصہ ہے۔ معصومیت کن کا خاصہ ہے؟ انبیاء علیہ السلام کا خاصہ ہے۔ ہاں محفوظ عن الخطا ضرور ہے، محفوظ عن الخطا ضرور ہے۔ اگر ان سے اس طرح کے معاملات نہ ہوں تو امت کو سمجھ کیسے آئے گی؟ امت کو اب اتنے جملے کہ یہ بڑا ہے ہمیں درس حدیث دینے والا، ہم بھی تو سرکار سے حدیث سنتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا یہ غیبت ہے، اور جو کچھ ہم اپنے بھائیوں کے بارے میں کہتے ہیں وہ تو آپ سب کے سامنے ہی ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا، اگرچہ میرا یہ موضوع نہیں لیکن بات آ گئی، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الغیبت اشد من الزنا، او کما قال علیہ السلام، فرمایا غیبت تو زنا سے بھی سخت ترین گناہ ہے۔ عرض کرنے والوں نے عرض کی یا رسول اللہ غیبت کہاں اور زنا؟ فرمایا اس حیثیت سے یہ سخت ہے زنا سے کیونکہ زانی جانتا ہے میں بہت بڑا ظلم کر رہا ہوں اپنے جان پر، بہت بڑا کیا کر رہا ہوں؟ جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ سرور دو جہاں مالک کے کون و مکان ہے، صحابہ کے سامنے یوں اپنے ہاتھ مبارک کو یوں داخل فرمایا، میری طرف غور کریں۔ پھر سرکار علیہ السلام نے فرمایا دیکھ رہے ہو میرے ہاتھ؟ فرمایا جب تک کسی شخص نے زنا نہیں کیا ہوتا اس کا ایمان اس کے دل میں یوں پیوست ہوتا ہے۔ اور پھر سرکار نے فرمایا دیکھو، یوں ہاتھ نکال دیا۔ فرمایا جب کوئی زانی زنا کرتا ہے تو اس کے دل سے ایمان یوں باہر چلا جاتا ہے۔ فرمایا وہ زانی جانتا ہے کہ اتنا بڑا ظلم ہے، ممکن ہے کہ وہ جان جو رہا ہے کہ ظلم ہے، توبہ طیب ہو جائے، توبہ۔ فرمایا غیبت کرنے والا تو اس کو گناہ ہی تصور نہیں کرے گا، زمانہ آئے گا میری امت پہ۔ آج وہی زمانہ ہے کہ نہیں؟ نہ جانے کتنے مسلمانوں کی غیبتیں روزانہ کی جاتی ہیں، لیکن کرنے والوں کو خیال تک بھی نہیں کہ ہم نے اتنا بڑا ظلم کر لیا، ہم نے اتنا بڑا۔ اسی لیے یہاں فرمایا کہ سنتے ہو دعا تو اس کی بھی قبول ہے، دعا تو اس کی بھی قبول ہے، دعا تو اس کی بھی قبول ہے۔
فرمایا لیکن سب سے جلدی جس کی قبول ہے وہ مسلم جب کسی مسلم کے لیے صرف اللہ کی رضا کے لیے دعا کر دے تو اللہ اس کو سب سے جلدی قبول کروا لیتا ہے۔ تو معاشرہ کتنا صاف عطا فرمایا ہے، کتنا محبت والا، اخلاق والا، اور دوسرے مسلمانوں کی دکھ سکھ میں شریک والا معاشرہ ہمیں اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے۔ اور ہم جس سٹیج پہ کھڑے ہیں معاشرے کی دنیا میں وہ آپ سب کے سامنے ہے، وہ آپ سب کے کیا ہے؟ وہ ہمارا یہ موضوع نہیں کہ معاشرہ کیسا ہونا چاہیے، اس پہ کلام کچھ ہو چکا، کچھ آ جائے گا اپنے وقت پہ۔ معاشرے کی خرابیاں، اس پہ درس ہو چکا ہے، درس حدیث۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس حدیث نے ہمیں کتنا مقدس درس دیا کہ کسی مسلم کے خلاف تم سے کوئی کام نہیں ہونا چاہیے، کسی مسلم کے خلاف تم سے۔ ایک کافر کے ساتھ میں نے بیع و شراء کی، خرید و فروخت۔ ایک موبائل میں بیچنا چاہ رہا ہوں اور کافر، پتہ ہے کہ یہ کافر ہے، بت کو سجدہ کرتا ہے، مجھ سے کیا کر رہا ہے؟ خرید رہا ہے۔ ذرا اندازہ لگانا، میں خرید و فروخت کا موضوع لے کے نہیں بیٹھا، لیکن معاشرے پہ بات آئی ہے، کچھ نہ کچھ ساتھ لے کے چلنا ضروری سمجھا۔ اب سرکار نے مجھے پابند کر دیا ہے اور ہر مسلم کو پابند کیا ہے۔ وہ بت پرست ہے تو اپنی جگہ، بت پرست ہے تو جو چیز بیچ رہا ہے، فرمایا اگر اس میں کوئی عیب ہو تو پہلے اس کو بتانا، بھائی اس میں فلاں عیب ہے۔ آپ نے اندازہ لگایا کہ اسلام کتنا اچھا معاشرہ دے رہا ہے۔ ایک بت پرست بھی دھوکہ کرنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، اور یہاں مسلم کو کاٹ کے کھایا جا رہا ہے، یہاں مسلم کے ساتھ دھوکے کرتا ہے، یہاں مسلم کے ساتھ دو نمبری کرتا ہے، یہاں مسلم کے ساتھ ناپ تول میں کمی بیشی کرتا ہے، یہاں مسلم کے ساتھ ظلم کرتا ہے۔ اسلام تو وہ پاکیزہ معاشرہ دے رہا ہے۔ فرمایا کسی بت پرست سے بھی دھوکہ نہ کرنا، اگر میرے ہو، ہاں میری ذات پہ کلمہ نہ پڑھو، جو جی میں کرتے رہو، کیونکہ میں تو اسی کو سمجھاؤں گا جو میرا ہوگا، جو سرکار نے نہیں فرمایا جو ملاوٹ کرے، من غشا فلیس منا، فرمایا جو ملاوٹ کرے، میں امت کا والی، شریعت کا بانی اور تاجدار شریعت، اور میرے اصولوں سے شریعت بنتی ہے۔ میں خود کہہ رہا ہوں، جس نے کسی کے ساتھ دھوکہ اور ملاوٹ کا کام کیا، فرمایا وہ کچھ ہو سکتا ہے، میری امت کا فرد نہیں ہو سکتا۔ میں نہیں کسی کو نکال سکتا سرکار کی امت سے، لیکن جن کی وجہ سے بندہ امتی بنتا ہے، آپ کو تو اختیار ہے کہ نہیں ہے؟ ایک بت پرست مشرک سے اجازت نہیں ہے جس کام کی۔ آج مسلم سوسائٹی میں، مسلم معاشرہ میں مسلم کے ساتھ وہی کچھ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ اسلام نے ہمیں اس طرح کا معاشرہ اپنانے کی ہرگز اجازت نہیں۔ شخص ہے نا، بخاری میں حدیث ہے، عرض کی ای المسلمین خیر، بعض روایت میں ای المسلمین افضل۔ یا رسول اللہ، میرے دل میں خیال اٹھا ہے کہ آپ سے پوچھ لوں، مسلمانوں میں آپ کے ہاں، اللہ کے ہاں سب سے اچھا مسلم کون ہے؟ سب سے اچھا مسلم؟ فرمایا من سالم المسلمون من لسانہ ویدہ، او کما قال علیہ السلام، فرمایا جس مسلم سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، اللہ کے ہاں سب سے اچھا مسلمان ہے۔ دیکھو اسلام کیسا معاشرہ دے رہا ہے۔ ایک شخص نے رہتا ہے مانا والا میں، چوری کر کے لایا ہے جھنگ بازار سے۔ کہاں کا رہائشی ہے؟ چوری کہاں سے کی؟ آج ایک دکان کو لوٹ کے لایا، کل دوسری کو لوٹا، اگلے دن تیسری کو لوٹا، یوں 10 مرتبہ چوری کی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ ظالم ہے کہ نہیں؟ اونچی بولے۔ رسول اللہ نے فرمایا اس سے بھی ایک بڑا ظالم ہے۔ اندازہ لگانا، ہر شخص کے دائیں جانب، بائیں جانب، آگے اور پیچھے، یہ مکان ہے نا میرا، اس طرف، اس طرف، اس طرف اور اس طرف۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے مسجد نبی پہ اعلان کروایا تھا، مولا کائنات کو فرمایا زور سے اعلان کرو کہ ہر بندے کے گھر سے چاروں طرف 40 گھروں تک
जितने घर भी आते हैं मैंने उनको उस घर वाले का हमसाया और पड़ोसी बना दिया है। अब सुनना हदीस, फरमा उसने 10 बार चोरी की है और एक पड़ोसी ने किसी पड़ोसी की फकत एक बार चोरी की हो, फरमा जालिम तो वो भी बहुत बड़ा है जिसने 10 बार चोरी की है, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की बात कर रहे, इतना बड़ा जालिम वो नहीं है जिसने 10 जगहों से चोरी की है, जितना बड़ा जालिम वो शख्स है जिसने एक वक्त अपने किसी पड़ोसी की चोरी कर ली है। आप अंदाजा लगा, इसी तरह पड़ोसी की बीवी, उसकी बेटी, उसकी बहन के साथ जिना के मुतल्लिक़ रसूलुल्लाह ने फरमाया गैर जगहों पे 10 जगह एक शख्स जिना करके आता है, अगरचे बहुत बड़ा जालिम है, बहुत बड़ा क्या है, फरमाया उससे भी सहाबा एक बड़ा जालिम है, वो है जो अपने पड़ोसी के साथ इस काम को करता है, यानी किसी पड़ोसन के साथ जिना करता है, फकत एक बार करता है। फरमाया जालिम तो वो भी था जिसने 10 खवातीन इस्लाम की इज्जत को लूटा है, लेकिन उससे भी बड़ा जालिम ये है जिसने किसी एक औरत की इज्जत को लूटा है, वो जो उसकी पड़ोसन लगती है। इस्लाम तो इतना अच्छा मुआशरा दे रहा है, लेकिन हमने इस्लाम को सीखा ही कब है? हम तो बस कुलखानियां, 40वें, छाते नामे, उर्स, मेले, जुलूस, हम तो इन नवाफिल तक महदूद रह गए। और मैं खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, इस्लाम सिर्फ इन्हीं बातों का नाम नहीं है, यह तो मुस्तहब्बात है, कर ले तो सवाब है, न करे तो बंदा गुनाहगार नहीं होता। इस्लाम हकीकत में रसूलुल्लाह के दिए हुए दीन इस्लाम के मुताबिक जिंदगी बसर करने का नाम ही इस्लाम रखा गया है। और जब उस तरह बंदा चलता है तो फिर बंदा मशरक में रहता, बंदा मगरब के काफिरों तक मुस्लिम की सिर्फ इतनी बात पहुंच जाए कि अब वो उधर से फारिग हो गए जिहाद से, अब बारी तुम्हारी है। मुस्लिम हुक्मरान बैठा है मगरब में, मशरक के काफिरों तक उनका ये जुमला पहुंचता है तो मशरक के काफिर अपने वालों में बैठे हुए हिल जाते हैं और समझते हैं कि अब हमारी खैर नहीं है। उसकी सारी बुनियाद क्या थी? रसूलुल्लाह की शरीयत के मुताबिक जिंदगी बसर करना थी। आज जो रोना रोते हमारे पास वसाइल नहीं है, हमारे पास इतनी दौलत नहीं है, मैं पूछता हूँ सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रसूलुल्लाह के हकीकी चचा है, जब आप शहीद होते हैं आपका कफन पूरा हुआ था? नहीं। मुस्लिम के लिए, मर्द के लिए कफन के कितने कपड़े हैं सुन्नत? आप